ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ نیا سال آپ کے لیے بہت ہی خوشگوار ثابت ہو. تمام مشکلات پریشانیاں آپ پر سے ختم ہو جائیں. میرا رب آپ پر کرم کرے, آسانیاں ہوں آپ کے لیے, خوشحالیاں ملیں آپ کو. بات یہ ہے کہ بڑی حیرانگی کی چیز کل ہوئی. میں یہ واقعہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتا رہا ہوں, تو غور سے سنیے گا ذرا. ہوا کچھ ایسے کہ میں کل مارکیٹ گیا. مارکیٹ میں کیا ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ ادھر سے ادھر بے چینی سے دوڑ رہا تھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ مال کی یا جو بھی شاپنگ مارکیٹ تھی اس کی انتظامیہ کے پاس گیا. وہ پرائز کا نا اورنگزیب بھائی وہ ٹکٹ دیتے ہیں ایک پرائز کا نا, اگر شاپنگ کریں تو اس کے بعد پرائز کا ٹکٹ دیتے ہیں وہ نا, تو اس کے ساتھ میں کوئی ایک اور نقشہ بھی دیتے ہیں, بلے بھی اس نقشے پہ آپ یہاں پر جا کر ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں, یہاں پہ لے سکتے ہیں. بچے سے وہ نقشہ گم ہو گیا تھا. ٹکٹ تھا اس کے پاس, انعامی ٹکٹ تھا. تو انعامی ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے بولا مجھے نقشہ دے دیں. وہ مال انتظامیہ یا شاپنگ مارکیٹ کے انتظامیہ والے کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ سمجھا شاید بچہ ایک اور ٹکٹ مانگ رہا ہے نا مفت میں. اس نے ایسے ہی ترس کھا کے جو ہے ٹکٹ دے دیا. ابھی ٹکٹ گم گیا ہوگا بچے سے. بچہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ ٹکٹ نہیں چاہیے, نقشہ چاہیے. تو باپ کہتا ہے نہیں نہیں بیٹا ٹکٹ بھی پکڑ لے, پاکستان ہے اب, پاکستانی اپن, پکڑ لے ٹکٹ, مفت مل رہا ہے. بچہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتا ہے, بابا میں چور نہیں ہوں, I am not a thief. میں نے جا کے یقین کرو اس کے باپ کو نا پکڑ لیا. میں نے اس کے باپ کا ماتھا چوم لیا. باپ پریشان, کہہ رہا کیا بات ہوئی. میں نے کہا دیکھ تو نے آج تک جتنے پیسے اپنے بچے پہ لگائے تھے نا یہ ایک بات پہ وصول ہو گئے. اس نے بولا I am not a thief, میں چور نہیں ہوں. خدا کی قسم اگر یہ پوری قوم کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ I am not a thief, میں چور نہیں ہوں, یہ ملک آگے نکل جائے گا. ورنہ ایسے ہی خوار ہوتا رہے گا. نئے سال کے لیے ہمارا ریزولوشن, اپنے آپ کو یہ بولو میں چور نہیں ہوں, I am not a thief. کیونکہ آپ کی قوم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگتے لیکن چوری کر لیتے ہیں. غلط نکل گیا. اسی لیے میں بولتا ہوں مستقیم مجھے دوائی ٹائم پہ کھلایا کر, ورنہ پروگرام میں میرے منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں جو پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ یہ دل کو لگی نا بات, سمجھ میں نہیں آئی. کہانی لمبی تھی نا, آپ کو سمجھ کہاں آئے گی یار. آپ ایل ای ڈی کے دور میں پک 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 ٹیوب لائٹ ہو, آپ لوگوں کہاں سمجھ میں آئے گی. آپ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹیں جلا رہے ہو, آپ لوگوں کہاں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں. چھوڑ دو. آپ لوگ کہتے ہو یار علی بھائی آتے ہیں ہماری کھچائی کرتے ہیں بلا وجہ کے اندر. خدا کی قسم آپ لوگوں سے محبت ہے اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں. جو شخص دوسرے سے محبت نہ کرتا ہوں نا کبھی اس کا عیب نہیں بتائے گا, کبھی اس کی خرابی نہیں بتائے گا. آپ کا دوست وہ ہوگا جو کھڈا آنے سے پہلے آپ کو کہے گا دیکھ کھڈا آ گیا رک جا. اگر آپ کا کزن ہوگا تو کہے گا اچھا ہوا گر گیا. تو دیکھ کیسے ہنس رہا ہے اورنگزیب, اس کے بڑے اچھے کزن ہیں, اس کی خوشی نہیں دیکھ سکتے یقین کرو. اگلے دن نیا چشمہ پہن کے آیا, کزن کو دکھا رہا ہے, چینل پہنچا ٹوٹ گیا. اور ساتھ کے ساتھ اس سے ہی بڑا سین ہوا, اپنی جینس دکھا رہا ہے نئی کزن کو, یہاں پہ آیا جیب کنڈی میں آگے پڑ گئی. اور بتاؤ کزنز کو ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, یقین کرو جو کچھ ہے وہ بھی. میں تو بھائی احتیاط سے چلتا ہوں. کیوں بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہوا ایسے؟ تمہاری تو فون کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی مستقیم. میں بڑا شوق چڑھا تھا, کزن کو دکھا رہا تھا دیکھ میں نے نیا فون لیا, نیا فون لیا. باہر نکلا پٹک کر کے ہاتھ سے فون نکل گیا, پٹاک کی آواز آئی, کانچ ٹوٹ گیا. کزن بولا کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں. میں نے میرے دل میں یہی سوچا تھا کہ آپ کا فون ٹوٹ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. آپ کو کہ کیسی باتیں کر رہا ہے اینکر, یہ نظر ہی تو کھا گئی میرے ملک کو. ایک نظر دوسرے پتھر. ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں. نئے سال کی شروعات تھوڑی مسکراہٹ کے ساتھ میں نے آپ کی کروا دی. باقی ہندوستان میں ہمارے دیکھنے والے درشکوں کو بھی سب کو میری طرف سے نئے سال کی بڑی بڑی بدھائیاں. اور وہاں کے یوٹیوبر جو ہمارے شو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, پذیرائی دیتے ہیں, کٹو راؤ, دھرمیندر چودھری, گورو سنگھ صاحب, ان سب کو بھی نئے سال کی بہت بہت شبھ کامنائیں. ٹھیک, اچھی بات ہے نا, یہ سب لوگ دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں
اور ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں. پاکستانی محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ دیکھیں, ہم اپنے اوپر تنقید کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے اوپر کی گئی تنقید کو قبولتے ہیں. عیب ہم میں لاکھ ہوں, لیکن کوئی ہمیں آئینہ دکھائے تو ہم آئینہ نہیں توڑتے. ہم آئینہ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ خرابی ہم میں ہے, ہم ٹھیک کرنے کو تیار ہیں. یہ احساس ہندوستان میں بھی ہندوستانیوں میں پیدا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. گہری بات کی ہے میں نے, سمجھ دیر سے آئے گی. وہاں پر بھی انکل جو ہے نا ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ ہی ہیں. خیر آگے چلتے ہیں جناب والا. نئے سال کے اندر معیشت میں کیا ہونے والا ہے؟ نئے سال کی سب سے اہم خبر آپ کو بتاتا ہوں, ہاٹ نیوز. صبح میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا دسمبر کا مہینہ, نہ میں نے اے سی چلایا ہے نا, نہ پنکھے چلے. میں نے سوچا بجلی کا بل تو اس دفعہ آئے گا ہی نہیں. ناظرین آپ حیران ہوں گے, میرا بجلی کا بل آیا. یہ دیکھو بجلی والا ہی آ گیا. یہ بجلی والا اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بجلی کا بل بتایا. بجلی کا بل ناظرین اتنا ہی آیا جتنا گرمیوں میں آتا تھا. تو فائدہ کیا ہوا؟ نہ اے سی چلے نہ پنکھا چلا. کیوں بھائی غلط بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں؟ اعجاز نہیں آیا آج, اعجاز نہیں ہے. وہ بجلی کا بل دیکھ کے سنا بے ہوش ہو گیا. اس نے بجلی کا بل دیکھا, ساتھ میں دھم دھم نیچے. تو یہ معاشی خبر ہے ناظرین کہ میرا بجلی کا بل سردیوں میں بھی کم نہیں ہوا. یہ 5 دریاؤں کا ملک ہے ناظرین. پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے ہیں. پاک چین دوستی کے اوپر ہم نے جتنا ڈسکو ڈانس کیا اور سی پیک کے اوپر جتنا ہم نے ڈسکو ڈانس کیا, اتنا انجمن نے فلموں میں نہیں کیا. آپ نے انجمن کی فلمیں دیکھی؟ انجمن جب ناچتی تھی تو کھیت ہل جاتا تھا اور پھر تقریباً 6-7 سال تک وہاں فصل نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ نے تو بہت دیکھی انجمن کی فلمیں ہے نا. تو یہ ہم نے اتنا شور شرابہ کیا, بجلی کے دام کم ہی نہیں ہوئے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ایٹمی بجلی گھر بنا رہے ہیں. ایٹمی بجلی گھر بنا رہے ہیں تو بجلی کے دام کیوں کم نہیں ہوئے؟ میں نے بھائی عادت چھوڑ دی. نیا سال شروع ہے, صحیح بات کرو. نئے سال میں بولو, ایک ہم چوری نہیں کریں گے, دوسرا ہم سچ بولیں گے. یقین کرو پاکستان امریکہ سے آگے ترقی میں نہ نکل جائے تو میرا نام علی ناصر نہیں. 2 کام چھوڑ دو, ایک چوری ایک جھوٹ. پاکستانی جدھر یہ 2 کام چھوڑ دیں گے دنیا میں, کیونکہ ان 2 کاموں کے لیے مشہور ہوئے ہیں آج کل, یہ 2 کام چھوڑ دیں, میں آپ کو بتا دوں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیں. چوری چھوڑ دیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. باقی میں بتا دوں بھیک بھی مانگتے ہیں نا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. لوگ بول رہے ہیں پچھلے سال بڑا تماشا ہوا پاکستان میں 4 کروڑ فقیر ہیں. 4 کروڑ فقیر نہیں ہے بھائی, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر 1 پلیٹ چنا چاٹ بھی نہیں کھا سکتے جب تک آپ کو کوئی 4 کروڑ دفعہ آ کے نہ پوچھے کہ بھائی جان 5 روپے دے دیں, 10 روپے دے دیں, 20 روپے دے دیں, 30 روپے دے دیں, گھر کے سارے مسائل نہ بتا دے. آپ پریشان ہو جائیں گے. پرابلم یہ نہیں ہے قطعی کہ پاکستان میں بھکاری زیادہ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھکاریوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. ہم منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سائل کو خالی ہاتھ بھیجا نہیں جا سکتا. یہ ہماری تعلیمات میں شامل ہے, ہماری اخلاقیات میں شامل ہے, اور کوئی بات نہیں. آج آپ مارکیٹ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ بھکاریوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے نہ جائیں. یہ تو شہری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کریں, لوگوں کے لیے آسان کریں. یار یقین کرو, یہ ننھے منھے ہاتھوں میں جب وائپر دیکھتا ہوں نا شیشہ پہنچتے ہوئے, آنکھوں میں میرے آنسو آئے. پتہ نہیں تم لوگ کیسی بے درد قوم ہو یار. خدا کی قسم دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ میری قوم ہے. اتنی اتنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیاں وائپر جب لگاتی ہیں شیشے پہ پھر ہاتھ پھیلاتی ہیں. لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی کی طرح سوچتا ہوں. میں ٹی وی پر آ کر معیشت کا پروگرام کرتا ہوں, میں بجلی کے بل کی بات کرتا ہوں, میں گیس کے بل کی بات کرتا ہوں, میں پانی کے بل کی بات کرتا ہوں, کراچی والوں کے دل کی بات کرتا ہوں یعنی پانی کے ٹینکر کی بات کرتا ہوں, میں مہینے کے خرچے کی بات کرتا ہوں, سودا سلف کی بات کرتا ہوں, مرغی گوشت کے دام کی بات کرتا ہوں, دال چاول چینی کی بات کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کوئی میرا پروگرام دیکھ لے اس کے بعد پھر وہ کوئی اور منجن استعمال نہیں کرے گا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں.
اس کی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی کے مسائل کو جو حل کرے گا، یقین کرو اسی معیشت دان کو میں مانوں گا اور کسی معیشت دان کو میں مانوں گا نہیں۔ یہ عجیب و غریب معاشی دور گزر رہا ہے پاکستان کا، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کون چلا رہا ہے۔ دوسروں کے کاندھوں پر رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے وہ اچھا کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، وہ اچھا کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب کا ذکر ٹی وی کے اوپر آتا تو ہے، لیکن ذمہ داری کوئی بھی ان کے کندھوں پر نہیں ڈالتا۔ آپ نے نوٹ کیا ہے مہنگائی کے اندر ہوشربا اضافہ ہوا، اس دوران کے اندر کسی نے اورنگزیب صاحب کو کچھ نہیں کہا۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے اس کے لیے، میرا تو یہی خیال ہے۔ کیونکہ پہلے تو پتہ ہل جاتا تھا تو ہم اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ڈال دیتے تھے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو اب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ یہ ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے تو غیر متعلقہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ سے منسلک کوئی سوال ہے تو کس سے پوچھنا ہے۔ علی پرویز ملک صاحب ہیں، وہ بھی ہیں موصوف اس ٹیم کا حصہ، لیکن ان بیچاروں کو یا تو میں کوئی قصور ان کے ساتھ ڈالتے نہیں۔ نعیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ، ویلکم کرتا ہوں نعیم قریشی صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب ناصر صاحب پروگرام میں شامل کرنے پر۔ آپ سے بات کرنے کی بڑی بےتابی تھی، نیا سال ہے، آج خصوصی پروگرام ہے، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی نیا سال مبارک۔ نعیم قریشی صاحب، آج میں نے اپنا بجلی کا بل دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا۔ سردیوں کے مہینوں میں نہ تو میرا اے سی چلا، نہ پنکھا چلا، نہ کوئی زیادہ استعمال ہوا، لیکن بجلی کے بل میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی۔ میں حیران ہوا بہت۔ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی، حکومت کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہو گئی، میرا بجلی کا بل تو وہیں کے وہیں کھڑا ہے سردیوں کے اندر، تو فائدہ کیا ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جناب، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ تو ابھی پریشان ہوئے، لوگ تو بہت عرصے سے پریشان ہیں جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو مہنگائی کرنے کے دعوے، کم کرنے کے دعوے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی بڑھوتری جو ہے مہنگائی میں کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ ہے، پیٹرول کی پرائسز وہی ہیں، آج بھی پیٹرول کا تحفہ مل گیا ہے لوگوں کو، کچھ نہ کچھ تو بڑھا ہے، اسی طرح ڈیزل کی پرائس بڑھی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پرائسز اپنی جگہ ہیں، صرف ان کی قیمتیں بڑھنا تھوڑا کم ہو گئی ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے۔ ورنہ سارا فیگرز کا گیم ہے۔ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے ایک جملہ کہا کہ اورنگزیب صاحب سے سوال کیا کریں، کس طرح کریں، تو بالکل صحیح بات ہے کہ جن کی طرف سے وہ آئے ہیں ان سے سوال کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے تو اس لیے ہو جاتا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے تھے، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آئے تھے، تو ان سے سب سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کا بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے علی پرویز ملک صاحب بھی ہیں تو میں نے نہیں دیکھا کوئی ان سے سوال پوچھ رہا ہے۔ انفیکٹ اکنامک اور فائنینشل ٹیم سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جو الائیڈ ہیں ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ بات دراصل یہ ہے، دیکھیے اب مجھے وہ یاد آتا ہے زمانہ شوکت عزیز صاحب کا۔ شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بھی اسی قسم کی فیگرز بتائی جاتی تھی اور اسی قسم کے دعوے کیے جا سکتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وزیر اعظم صاحب نے وہ اڑان پاکستان کا جو منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ بات یہ ہے، بالکل آپ یقین کیجئے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں جو میں مجبوری سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ شیخ چلی کا پلان لگتا ہے مجھے، یہ معاشی پلان نظر نہیں آ رہا سر۔ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اکانومی ڈیڈ سلو ہے۔ نہیں، لیکن یہ تاجر صنعتکار آتے ہیں تو یقین کریں اتنے قصیدے تو کبھی میرے خیال سے غالب نے نہیں پڑھے ہوں گے جتنے یہ پڑھ دیتے ہیں تعریفوں کے۔ صاحب حکومت جیسی تو کوئی حکومت نہیں ہے، آج تک ایسی حکومت پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا تو میں نے راج کمار کے فلم کے ڈائیلاگ بھی نہیں سنے جو انہوں نے ڈائیلاگ بولا تھا، آپ اپنے پاؤں زمین پہ نہ رکھیے گا میلے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے تو ایسے لمبے لمبے مطلب پھینکنے والے آ رہے ہیں تاجر صنعتکار رہنما کے، وہ تو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔
جی بالکل ایسا ہے، اس کی اس لیے کہ ان بیچاروں کی اپنی مجبوریاں ہیں، ذرا سا ہمیں ان کی مجبوریاں سمجھنی پڑیں گی، لیکن چونکہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے جی اور ہم معیشت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم تو بالکل حقیقی تصویر جو ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں 2-3 نکات میں بتاتا ہوں آپ کو، جی جو انہوں نے ان کا جو اڑان پروگرام ہے اس کے بنیادی جو ایلیمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا جی 5 ایز، ای پاکستان ہے، ایکسپورٹ ہے، انوائرمنٹ چینج ہے، انرجی ہے، جی ایکوالٹی ہے، یہ 5 کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جن پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 10 ارب ڈالر کی سالانہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جی اس وقت ہماری سوال یہ کہ پچھلے 4 مہینے میں، پچھلے 8 مہینے میں اور پچھلے 12 مہینے میں ہماری فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ انویسٹمنٹ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ جی ہم 1.5 ارب ڈالر تک جمع نہیں کر سکے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ کے حوالے سے۔ نہیں ایک تو منٹ رک جائیں، ایک منٹ رک جائیں، ایک لمحہ رک جائیں، ہمیں تو جی 125 ارب ڈالر ملنے والے تھے بھائی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل 125 اسی ارب ڈالر کے میں آپ کو حساب بتا دیتا ہوں، اس میں جی ایگریکلچر کے اندر ہم فنڈ لا رہے تھے، آئی ٹی میں ہم لا رہے تھے، مائننگ میں ہم لا رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر ہمارے پاس کنونشنل انڈسٹری تھی۔ اس کے علاوہ یہ تو ہمارے 125 ارب ڈالر کا حساب بنا ہوا تھا، نہیں بنا نہیں تھا جی سال کے شروع کے اندر۔ بالکل وہی تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ میں شوکت اس کے زمانے کے فیگرز دیکھ رہا تھا، اسی طرح کے دعوے تھے، اور میں نے ایک سارے لفظوں کا ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ شیخ چلی کا پلان رکھتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے نام پہ انویسٹمنٹ کی بہت باتیں ہوئی، آج ہم ان سے انویسٹمنٹ کے لیے 20-25 کروڑ ڈالر بھی نہیں لے سکتے۔ ان کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ریکورڈ کے 15% شیئر جو ہے وہ ان کو بیچنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا یا ہمیں کچھ قرض دینے سے یا رول اوور کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن ان کا نہیں، لیکن ایک اچھی خوشائن بات بھی ہے کہ ان کا ایک آدھا پیٹرول پمپ تو میں نے دیکھ لیا، کھل گیا ہے۔ مجھے نظر نہیں آیا، جب میں دیکھوں گا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ میں نے جوہر کے پاس دیکھا ہے ان کا پیٹرول پمپ، پتہ نہیں آپ کی نظر بھی پڑے، انہوں نے پیٹرول پمپ تو کھول لیا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ریکارڈ میں 50% تو اس کمپنی جو ہے اس کا جو ہے کون سا گولڈ وہ کمپنی کا نام ہے جس کے 50% شیئرز ہیں، بلوچستان حکومت کے 25% اور مرکزی فیڈرل گورنمنٹ کے 25% شیئرز ہیں۔ 25% میں سے بھی یہ 15% سعودیہ کو دے رہے ہیں، تو کچھ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ سنسیئر نہیں ہوتے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہر آنے والے کی تعریف کرتے ہیں، جانے والے کی برائی کرتے ہیں۔ نعیم قریشی صاحب، بنیادی بات یہی ہے کہ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی انٹلیکچوئل کرپشن شروع ہو گئی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ انٹلیکچوئل کرپشن اکنامکس کے اندر بھی سرائیت کر گئی ہے، اور آپ زیادہ تر لوگ وہ ملیں گے کہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے گن گاتے ہیں اور جانے والوں کو برا کہتے ہیں۔ یقین کریں یہ وہی لوگ ہیں جو کل اگر یہ حکومت چلی جائے گی تو ان کو بھی برا کہیں گے، جو بھی اس کے اندر اہم لوگ ہیں ان کو بھی برا کہیں گے، اور آنے والوں کی تعریف کریں گے، اگلے والوں کی تعریف کریں گے۔ سر یہ تو ٹرینڈ ہی غلط ہے، یہ تو کوئی معاشی صورتحال بتانے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرا تو خیال سے یہ معاشی تصویر کھینچنے کا غلط طریقہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ناصر صاحب، ایک بار آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے گفتگو کر کے آپ کو مزہ آتا ہے، یہی الفاظ میں آپ کے لیے بھی آج ادا کروں گا۔ حقیقت یہی ہے، کئی دفعہ میں مختلف پروگرام میں جاتا ہوں اور لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم معیشت پہ بات کرتے ہیں تو ہم تو صحیح بات کریں گے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پروگرام اناؤنس ہو جائے، پہلے بھی بہت پروگرام اناؤنس ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے آئی ایم ایف کی شرائط میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کی جو شرح نمو ہے ہماری، اس کو ہم اینولی ڈسکس کرتے ہیں اور اینولی حکومت جاری کرتی ہے، لیکن یہ شرط تھی آئی ایم ایف کی کہ اب آپ کو یہ کوارٹرلی جاری کرنی پڑے گی، لہٰذا حکومت نے مجبوراً فرسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر یعنی جولائی سے سپٹمبر 3 مہینے کا جو کوارٹر ہے اس کی ہماری جو شرح نمو ہے اس کے فیگر جاری کیے which is less than 1%, to be exactly 0.92%، یعنی ہم نے ٹارگٹ کیا تھا 3.26 اور فرسٹ کوارٹر میں ہم بیٹھے ہیں 0.92 پہ۔ تو ان حالات میں جب ہماری گروتھ کی یہ پوزیشن ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ باہر سے آ نہیں رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹلائز کریں گے
ہمارا نیٹ بند ہے. دنیا بھر میں ہمارا دوسرا نمبر ہے, میانمار کا پہلا نمبر ہے. سب سے زیادہ پابندیاں ہم نے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 30 لاکھ فری لانسر جو ہے وہ متاثر ہو گئے. $500 ملین ہم کماتے ہیں فری لانسرز کی وجہ سے, اور ہمیں نقصان ہو گیا $350 ملین کا, محض حکومت کی اس حرکت کی وجہ سے کہ آپ آئے دن نیٹ پہ جو ہے بند کرتے ہیں, اسے سلو کرتے ہیں, صرف اپنے سیاسی مخالفین کی وجہ سے. آپ معیشت کو بھی نہیں دیکھتے, آپ ملک کا نقصان کر دیتے ہیں, لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ سچ بولنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو حقائق بتانا چاہتے ہیں. معیشت پہ بھی بات کرنی پڑے گی, لیکن سچائی نہیں, کے یہ ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, معیشت کے بارے میں غلط جو خبریں آ رہی ہیں اس کی ذمہ داری شٹاک ایکسچینج والے لوگوں کے اوپر ہے. کیونکہ یہ جو شٹاک ایکسچینج والے ہیں, یہ اپنے 2 پیسے کی فائدے کے لیے ساری معیشت کی خبریں الٹی سیدھی کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے مارکیٹ کے اندر ان کو منافع ہو جائے, پھر ایک دن یہ چھوڑ کے نکل جائیں بیچ باچ کے, مارکیٹ بھلے گر جائے, ملک کی معیشت کو نقصان ہو جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس میں سے اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے جو کہ اس وقت معاشی گمراہی کے ذمہ دار ہیں, اور یہ معاشی گمراہی میرے خیال ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ سنجیدہ لوگ ہیں, جو مخلص لوگ ہیں, وہ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کوئی پیمانہ نہیں ہے معیشت کی ڈیولپمنٹ کا. بار بار بتاتے ہیں, پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا ہماری معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بنیادی مسائل ہیں اس وقت, ہمارا اپنا انڈسٹریلسٹ پاکستان سے جا رہا ہے یا انویسٹمنٹ باہر کر رہا ہے. ہمارے اپنے لوگ جب اعتماد نہیں کر رہے تو باہر کے لوگ کہاں سے کریں گے؟ $10 ارب کی آپ کہتے ہیں جی. اچھا, مجھے صحیح بتائیں, ایک بات مجھے صحیح بتائیں. آپ ماشاءاللہ معیشت کو بھی اب ایک سائنس مان لیا گیا ہے, اس لیے آپ ایک سائنسداں بھی ہیں اس حساب سے. معیشت کی سائنس کے مطابق شرح نمو کی شرح آپ نے اتنی بتائی, پورے سال کی اگر حکومتی دعویٰ مان بھی لیا جائے, چلو 3% سے زیادہ ہوگی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سٹاک مارکیٹ کیسی آپ کے 100% سے زیادہ بڑھ گئی, جبکہ آپ کی شرح نمو جو ہے وہ 3% کے آس پاس ہے. یہ کون سی معیشت کی سائنس ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے سمجھائیں. دیکھیے, اس کی میں بنیادی وجہ کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کہاں کام ہو رہا ہے. 3 سیکٹرز میں یہ جو ہمارے 40,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. دیکھیے, اس میں بینکنگ سیکٹر ہے, بینک بہت نفع کما رہے ہیں, عوام کا خون چوس رہے ہیں, ایک بینکنگ سیکٹر ہو گیا. دوسرا فرٹیلائزر ہے, فرٹیلائزر میں کون سی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. تیسرا آئل اینڈ گیس ہے. یہ وہی سیکٹرز ہیں جو عوام کا خون چوس رہے ہیں, اور بقول قیصر بنگالی صاحب کے کہ یہ ایک کسینو ہے. انہوں نے تو کسینو کا لفظ استعمال کیا ہے, اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے بہاف پہ, انہوں نے فرمایا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ 3 سیکٹر ہیں جس کے تقریباً 32,500 پوائنٹس کا جو اضافہ ہوا ہے اسٹاک میں, 32,000 تو یہ, اور 8,000 پوائنٹ جو ہے وہ باقی تمام سیکٹرز کے ہیں. عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کے تعلق کا ہمیں اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح جسے یہ کمی کہہ رہے ہیں, لوگوں کی قوت خرید ہو گئی ہے. کروڑوں لوگ سطح غربت سے جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں. اس کے باوجود اس حکومت کا جو یہ پلان ہے, جس میں یہ دیکھیں, پلان تو آپ پیپر پہ کچھ بھی لکھ دیں, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے علی ناصر صاحب, آپ کچھ بھی لکھ دیں, 100 لکھ دیں اور 1 لاکھ لکھ دیں. دیکھیے, $10 ارب کی ایکسپورٹ ہر سال بڑھانا, انڈسٹری تو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, آپ کہاں سے کریں گے؟ انوائرمنٹ آپ دے رہے ہیں. پھر کل وزیر اعظم نے کہا کہ جی مکالمہ بڑا ضروری ہے سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے, تو معیشت آگے چلے گی. کیا حکومت مکالمہ کر رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نظر نہیں آتا. نہ اس طرف یہ کچھ ہو دیکھیں, رہا ہے, میں تو نہ حکومتی معیشت کے باتیں فرنٹ پہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے. ان کو وزن اس ضمن میں اس لیے نہیں دیتا, سیاسی ضمن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے تک تو یہ کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے, ہم کسی کے ساتھ وہ نہیں کریں گے, ہم کسی سے یہ نہیں کریں گے. ذرا سا وہاں سے پریشر آیا جہاں سے آتا ہے, تو انہوں نے کہا جی اب ہم مذاکرات بھی کریں گے, ہم بات چیت بھی کریں گے, ہم آسانی بھی پیدا کریں گے. سر, ان لوگوں کا, سیاسی لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتے, میں سیاسی لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہشات ضرور ہیں، آپ نے پلان ضرور کیا ہے، لیکن اسی پلان میں تضاد بہت ہے. نہ ایکسپورٹ کے لیے انوائرمنٹ ہے، نہ سیاسی استحکام کے لیے کوئی حالات ہیں، نہ بیرونی سرمایہ کاری کا کوئی معاملہ ہے، نہ انوائرمنٹ کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 5 سال کا منصوبہ کس کے لیے پیش کیا ہے. 0.92 ہماری گروتھ ہے، اس میں اور اضافہ ہو جائے گا تو یہ 1.5 سے زیادہ نہیں جا پائے گی نیکسٹ ایئر. اگر ہم دیکھیں باقی ہمارے پاس 6 مہینے باقی ہیں، اس میں کتنا ہوگا ابھی یہ جو سیکنڈ کوارٹر ہے یہ اچھا. دوسری بڑی اہم بات، آپ کو یاد ہوگا کہ 12,970 کا FBR کا ٹارگٹ تھا، اس کو بھی ہم نے غیر حقیقی قرار دیا تھا. 40% زیادہ رکھا تھا لاسٹ ایئر کی نسبت. ابھی 386 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اور اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو اگلے 3 مہینے میں جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 3 مہینے بعد $700 ارب کا جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا 3 مہینے کے بعد. اگر یہی رفتار رہی شارٹ فال کی FBR کے تو 6 مہینے میں گویا 700 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا، اور پورے سال میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بننے جا رہا ہے. یہ 1200. نعیم قریشی صاحب، مجھے تو یہ ایک سکرپٹ کی شکل دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سکرپٹ ہر چند سال کے بعد کھیلا جاتا ہے جب ٹیکنوکریٹس کے ذریعے پاکستان کی اکنامک پالیسی کو مینیج کیا جاتا ہے، جن کی اونرشپ کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا. پھر اچانک ایک سیاسی بھونچال آ جاتا ہے، ایک نئی حکومت آ جاتی ہے. نئی حکومت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ اشارہ کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹ بھی غائب ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے شارٹ کٹ شوکت عزیز صاحب کا نام لیا، جو کہ پاکستان کے منظر نامے سے بالکل غائب ہیں. جیسے وہ آپ کو پتہ ہے ایک جانور کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، ویسے یہ صاحب جو ہیں شوکت عزیز صاحب پاکستان سے شاٹ ہیں، غائب ہیں، مل ہی نہیں رہے. یہ بندہ پتہ ہی نہیں ہمیں ہے کہاں. آپ نے آج ذکر کر دیا اتفاق سے تو ان کا نام آ گیا، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں بھی میرے خیال سے ان کا نام غائب ہے. تو سر اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ کی طرح ہوتا ہے، ہر چند سال کے بعد اس طرح کیا جاتا ہے، معاشی پالیسیوں سے کھیل کیا جاتا ہے، چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، پھر اگلی حکومت آ جاتی ہے، سب لوگ بھول بھال جاتے ہیں، جو کیا دھرا ہوتا ہے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بڑا شاندار لفظ آپ تلاش کر کے لائے ہیں. یہ واقعتاً اسکرپٹ ہی ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جا کے پڑھ دو. یقین مانیے اس سے بہتر لفظ میں آپ سے یہ لفظ مستار لوں گا اور کئی جگہ استعمال کروں گا. اس سے بہتر لفظ ہمیں مل نہیں سکتا کہ یہ سب آخر کیا ہے. آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، آپ خود دیکھیے گا، اس کی اونرشپ کوئی لینے کو تیار نہیں. ڈالر آپ کی نظروں کے سامنے تقریباً 100 روپے کے آس پاس سے اٹھ کر 300 روپے کے آس پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اس سے بھی اوپر چلا گیا تھا ایک وقت پہ. اب اس کی اونرشپ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ کوئی اور، کوئی اس کی اونرشپ نہیں لے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ ساری باتیں ہوائی ہیں. جو باتیں جون میں یقین مانیے بجٹ کے وقت کہی تھی، وہی باتیں آج تک ہمیں رپیٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اور یہ اہم ترین بات ہے جو کہ آپ نے کی. یہاں پروگرام کے اندر ہمارے پاس وقت محدود ہوتا. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا جناب نعیم قریشی صاحب پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.